نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم دوبارہ اس کلاس میں جمع ہو رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 14 دیکھیں گے۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ظفر الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں درخواست کروں گا ڈاکٹر ظفر الہی سے کہ آج کا سبق ہمارے سامنے رکھیں۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 کا سبق نمبر 14۔ اس میں آپ پاس نشانی آ رہی ہے اس کی ریکارڈنگ کی؟ جی آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاذ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو آج ہم اپنا لیسن نمبر 14 پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پیغام کو ہمیں جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو جیسے شروع میں ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں جو ہمارا لیول 2 ہمارے اس میں زیر مطالعہ ہے، اس میں 5 پہلے صفحات جو ہے وہ سورہ بقرہ کے، جو کہ اس کے ایک پاؤ بنتا ہے، اس کی انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اس میں سے صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 2، صفحہ نمبر 3 ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 4 پہ ہیں۔ صفحہ نمبر 4 کے بھی ہم جو ہے وہ دوسرے اس پہ اشارے پہ ہیں، دوسرے مضمون پہ ہیں۔ تو آیات 1 اور 2 میں جو مضامین آئے اس کو ہم تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں کوئکلی، کیونکہ ریویژن سے جو ہے وہ چیزیں دوبارہ ریفریش ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن متقین کے لیے اس میں پری ریکوزٹ یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے۔ پھر اس کے بعد جو متقین کی تفصیل جو ہے وہ اگلی 3 آیات میں چلتی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور قرآن مجید پر اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات والوں کو ہدایت بھی ملے گی اور کامیابی بھی۔ یہاں پہ جو ہم ایمانیات کے علاوہ جو عملی جو طور پہ جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، وہ 2 چیزیں اس میں آتی ہیں، ایک نماز ہے اور دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، مثلا یہ سب سے پہلے نماز آ جاتی ہے۔ اور کوئی نماز کا پابند نہیں ہے تو پھر وہ اس میں جو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا متقین ہونے کی، اور اس کو جو ہے کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی، پھر وہ جو ہے وہ اس کو رائے راست جو ہے نا اس کی گم ہو جائے گی۔ تو اس کو رائے راست پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو۔ اس میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہلت دی ہے۔ تو جو مین ہے وہ اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ تو اگر ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں تو ہمیں پھر ہدایت ملے گی اور توفیق ملے گی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو جو ہے سنوار سکیں۔ اس کے بعد متقیوں کے بعد جو ہے وہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اور فرمایا کہ دنیا کی سزا یہ ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور آخرت کی سزا یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ پہلے متقین کی بات ہو گئی، اس کے بعد کافروں کی بات ہو گئی۔ تیسری جو آیات ہیں وہ 9 سے لے کے آنورڈ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ 2 رکوع کے آخر تک چلتی ہیں، وہ منافقین کے بارے میں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت دن پر، ایمان والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ان کے کو، وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں جو سب سے پہلی صفت جو آئی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی ناپسند کیا، وہ دھوکہ ہے، اور دوسرا جھوٹ ہے، اور اس کی دھوکہ دینے پہ جو وجہ بیماری اللہ تعالیٰ کی اس بیماری کو بڑھا دی، اس کو جھوٹ۔ تو انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ قولاً سدیدہ، ہمیشہ سچ بات کہنی چاہیے، ہر جو بھی حالات ہوں اس میں انسان سچائی پہ قائم رکھے۔ یہ تو اللہ کی مدد پھر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرماتا ہے۔ کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، جب انسان سچ بولتا ہے تو اپنے رب پہ وہ یقین رکھتا ہے کہ جو بھی سچویشن ہے میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے نصیب میں تھی، اور اس سے نکلنے کی جو توفیق ہے، اس رستہ جو ہے وہ اللہ ہی مجھے دکھانے والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے سن رکھو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں
لیکن نہیں سمجھتے. یعنی کہ یہ لوگ جو دنیا میں فساد کر رہے ہیں, جو جھوٹ بول رہے ہیں, جو دغا کر رہے ہیں, جو دھوکے دے رہے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, ہم دنیا میں اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ لوگ فساد. اور بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جو متقیوں کے لیے جو کنڈیشن تھی, دو کنڈیشن تھی. ایک نماز کی عملی اس میں بات کر رہا ہوں, ایک نماز کی تھی, اور دوسری جو تھی وہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی تھی. اور پھر اگر یہ دو بہت وہ کام نہیں کرتے تو وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ کا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, جیسے لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے. سن رکھو, خود وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. یہاں پہ ایک اسٹینڈرڈ مقرر کیا, لوگ ایمان لائے. اس میں لوگ کیا تھے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے. میں جیسے یہ ایمان لائے نا, ایسے ایمان لاؤ, یہ ایمان مطلوب ہے. تو آج بھی جو اسٹینڈرڈ ہے ہمارے لیے, اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا ایمان ہے. اگر اس ترتیب سے اس طریقے سے ایمان ہمارا نہیں ہے تو پھر وہ ایمان جو ہے مقبول نہیں ہے. اور جب یہ لوگ وہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, ایمان والوں سے ملتے ہیں. اور جب ان اپنے شیاطین کے پاس اکیلے ہوتے ہیں, یعنی وہ جو کہ اسلام کی دشمنی میں اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں, جب ان کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو بس ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اوپر یہ دھوکے کی بات آ گئی. یعنی مسلمانوں سے ملتے ہیں, یہی منافقت ہے کہ مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں, اپنے سرداروں سے ملتے ہیں, یہودیوں کے اور جو منافقین تو ان کہتے ہیں ہم تو سے مذاق. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات کی کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے, اور اندھے ہو رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی, تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا, نہ وہ ہدایت پانے والے تھے. تو یہ تھوڑا سا میں نے اس کا ریویژن کیا تھا. انشاءاللہ ہم اس ریویژن کو جاری رکھیں گے. تو یہ تقریباً میں نے 2 جو تھے وہ پہلے صفحے اس میں کور کیے تھے. اس کے اور ہم اس کو میپ کرتے ہیں اپنے ہاتھ کے اوپر کہ جو اللہ کی تعریف پہلے صفحے پہ ہے, اور ہدایت کی دعا, اور پھر متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات. اور ہم پھر دوسرے صفحے پہ دیکھا کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے, منافقوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. کیوں؟ کہ منافق فسادی اور دو رخ ہیں. اس کے تیسرے صفحے پہ آگ کی مثال آئی تھی, بارش کی مثال آئی تھی. اس میں کیٹاگرائز کیا گیا تھا منافقین کو, کہ کچھ منافق جو ایبسولوٹ ہیں, ان کے واپسی کی کوئی وہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے سم بکم ہم لا یرجعون, اور ان کے جو اس پہ پردہ ہے. اور بارش کی مثال دی کہ نہیں, ان میں کچھ رمق واقعی ہے, کبھی جو اس طرف آتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں. تو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ مور نہیں لگائی. اور پھر جو ہے وہ قرآن کی دعوت ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی قرآن دعوت دیتا ہے. اور پھر قرآن کا چیلنج ہمارے سامنے آیا جس کو آج کنٹینیو کر رہے ہیں کہ جو اگر تم جو ہے سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ, تو اگر وہ اور اپنے سب لوگوں کو جو تمہارے ہیں ان کو شامل کر لو. تو اس کا وہ جواب نہیں دے سکے تھے, اور قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے. جو اس کے بعد جو ہے پھر ان کے سامنے یہ وعید اور بشارت مار کے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا, اگر تم نہیں کر سکے اور نہیں کر سکو گے تو پھر جان لو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو پھر جو ہے وہ تم ڈرو اللہ آگ سے جس کے ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہوں گے, اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کے ساتھ بشارت جو تھی وہ مومنین کے لیے تھی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہاں پہ یہ جنتوں کا ذکر ہے ایمان والوں کے ساتھ, ایمان کے ساتھ جو کنڈیشن لگائی گئی بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ جتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیے ہیں ان کے وہ مشروط ہیں ایمان کے بعد عمل الصالحات. قرآن پہ یہ 75 ٹائم یہ جو ہے وہ یہ فکرہ آیا ہے, یہ آیت کا حصہ آیا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات. اور یہاں پہ عمل الصالحات نہیں تو پھر ایک پوری ترتیب کے ساتھ ڈیٹیل آئی ہے کہ یہ جو ہے انسان وہ کام کرے گا ایمان کے بعد, تب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے. آج کی جو مضمون ہے اس میں ہمارے سامنے جو ہے وہ مثال آ رہی ہے, مچھر کی مثال آ رہی ہے. اس میں مچھر کی مثال جو ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے دی, اور مینلی اس پہ جو ہے ڈیٹیل ہمارے سامنے آئیں گی. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے انکار کرنے والوں کو انجام کے بارے میں بتایا. اب قرآن بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز پر غور و فکر کیے بغیر, اسے سمجھے بغیر اللہ کی قدرت کے بارے میں منفی سوالات کرتے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب جو ہے وہ ان کے بارے میں ڈیٹیل انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اور دونوں طریقے سے جو ہے وہ
مثال اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو رویہ ہے مومنین کا وہ کیا رویہ ہے، اور اس میں جو کفار ہے ان کا کیا رویہ ہے، اور کیا رویہ ہونا چاہیے اس میں ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ ہے کہ اس میں اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ جو لوگ ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے سامنے یہ ڈیٹا ہے، اسٹیٹسٹکس ہے ان چاروں آیات کے سطور کی، کہ اس میں جو نئے الفاظ ہیں وہ 3 ہیں، اس میں الفاظ 2 ہیں، اس میں نئے الفاظ 3 ہیں، اس میں ایک نیا لفظ آیا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جو ایوریج جو ہوگی وہ تقریباً 3 ہوگی، تو یہ اسی سے چل رہا ہے، کبھی 3 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں پہ صرف ایک آیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ آسان ہے، اور ہمارے لیے بڑی انکریجنگ ہے کہ ہم 9 الفاظ میں سے 7 الفاظ 6 الفاظ جانتے ہیں، اور یہ جب یہ لیول 2 ہمارا ختم ہوگا تو ہم تقریباً 80% جو ہے وہ الفاظ جان لیں گے قرآن پاک کے، اور اس طریقے سے جو ہے ہر سطر کے تقریباً 9 میں سے 7 الفاظ ہم جان لیں گے۔ اب جب سامنے ہماری آیات ہیں ان کا ترجمہ اور شرح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی اس سے بڑھ کر ہو، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی، یہ یستحیی جیسے شرم و حیا یا حیا ہم یوز کرتے ہیں اپنی اردو لینگویج میں، اس کا مطلب کہ اللہ نہیں شرماتا، لا نہیں یستحیی شرماتا، این یضرب مثلا ما، نون کے پہ سکون ہے اور آگے یا ہے تو اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اب پڑھیں گے ان اور کے، یضربا مثلا ما، یضربا نارملی ہم جو کہتے ہیں مارنے کو کہتے ہیں، ضربا مارا اس نے، اور مثلا مثال کہتے ہیں، لیکن جب یضربا مسئلہ اکٹھا آئے گا تو بیان کرتے ہیں مثال، یضربا کا مطلب اس کو مثال کو بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں، بیان کرنا مثال، یضربا مثلا بیان کرے مثال، مثلا ما کوئی، یعنی کہ اور اس سے وہ بیان کرے کوئی مثال، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کوئی مثال، بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں، ایک بالکل حقیر سی چیز ہے، اللہ کے ایک مخلوق ہے، اس میں دو رائے نہیں، تو لیکن یہ بعوضۃً ایک مچھر کی، فما فوقہا یہ اس سے بڑی۔ اب قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں سورہ فیل پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ نے فیل کی مثال بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ہیں، اور اس کے ایک بیک گراؤنڈ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ مثال ہے، وما فوق، مفسرین نے اس پہ خاصا لکھا بھی ہے۔ وما فوقا مچھر بظاہر ایک چھوٹا سا جاندار نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر پرواز کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ آج کی سائنس اس سے نینو ٹیکنالوجی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بہت ہی باریک، اور اس میں تو وہ جو ہے وہ جو آج کی سائنس ہے اس نے اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مچھی اور مکڑی کی مثال بھی جو وہ دی ہے۔ تو ایک منٹ کے لیے میں اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکھی کی مثال بھی دی ہے، مکڑی کی مثال بھی دی ہے، اس قسم کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہیں۔ اب اس میں تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ سے رکھوں گا دو تفاسیر سے، ایک تفسیر مایدی عبدالماجد دریابادی صاحب کی اور دوسری معرف القرآن سے۔ تو قرآن پاک میں اپنے اپنے موقع اور محل پر تذکیر بڑی سے بڑی مخلوق کا بھی آیا ہے، تذکرہ بڑی مخلوق کا بھی آیا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا بھی، جانوروں میں ایک طرف ہاتھی، اونٹ، شیر کا، دوسری طرف چونٹی، مکھی اور مچھر کا۔ جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے انہوں نے کہنا شروع کر دیا واہ دعویٰ تو کلام الہی کا ہونے کا ہے، اور مضامین میں اس سے اتنے اندر ایسے حقیر مخلوق کی مثال، یعنی کہ انہوں نے جب ان سے پہلے ان کو کہا گیا تھا کہ تم اس قسم کی کتاب یا اس قسم کی سورہ بنا کے لے آؤ، وہ تو نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے قرآن پاک میں اس طریقے سے اعتراض شروع کیا کہ اس میں یہ کیا ہے کہ جو مچھر کی مثال ہی تھی، مثلا کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور مثال مچھر کی دی جا رہی ہے۔ مچھر بظاہر ایک بہت حقیر اور بے وقت کی مخلوق ہے۔ اب جہاں مخلوق کی بے حقیقتی بیان کرنا ہوگی وہاں موضوع مثال ظاہر ہے مچھر کی ہوگی، یعنی کہ جہاں پہ کسی کا کوئی وزن نہیں ہوگا تو کہیں گے یہ مچھر کی طرح ہے۔ اور امام راضی نے یہ بات بھی خوب لکھی کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بھی در حقیقت حقیر اور بے حقیقت نہیں، بلکہ جو چیز بظاہر جتنی زیادہ چھوٹی
اور حقیر ہوگی اسی قدر اس کا بیان کمال حکمت پر اور زیادہ دلالت کرے گا. یعنی اس میں جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ریزننگ جو کی ہے تو اس کے ریفرنس سے جو ہے نا وہ امپارٹنٹ ہوگی. مافع قرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے اسی کو کہا کہ منکرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا ہے کہ شبہ یہ تھا کہ قرآن پاک میں مکھی یا مچھر جیسے حقیر جانور کا ذکر آیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گنونی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا, کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں. یہ ان کا کانسیپٹ تھا جو وہ پروپیگیٹ کر رہے تھے قرآن پاک میں اس مثال کو دیکھے. جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کا ذکر سے نہیں شرماتے, اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں میں ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے اور بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہے. ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات دامنگیر نہیں ہوتے. ایمان والے جانتے ہیں کہ ہر آیت ہر مثال ان کی رب کی طرف سے حق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کی کوئی مثال بیان نہیں فرماتا. تو یہ جو رویہ ایمان والوں کا ہے یہ دونوں ہمارے سامنے جو ہے وہ جائزہ ہمارے سامنے آ گیا کہ ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آیت اور مثال جو ہے اللہ کی طرف سے حق ہے, کیونکہ اللہ جو بغیر مقصد کی کوئی مثال بیان نہیں کرتا. جبکہ وہ جو ہے ان کو جو اعتراض جو وہ اس پہ لگاتے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی چیز جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی عظمت سے کے خلاف ہے کہ بیان کرے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ایسی چیزوں ذکر کرتے ہوئے نہیں شرماتا. یہ ہمارے سامنے ان اللہ لا یستطیع ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقہا. آگے آیا تھا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, یہاں پہ ڈسٹنگوش کیا گیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے. اب ایک کلاس ہو گئی, ایک وہی جو ایمان لائے اور دوسرے جنہوں نے کفر کیا. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یعنی کہ یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ جو حق بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا, اور جو بات اللہ کی طرف کی ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے. وہ خود حقیقت کے طالب ہیں اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں. ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جو نظر آتے ہیں. ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی حکیمانہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک جو ہے ہمارے سامنے آیا پرسپیکٹو کہ جو ایمان والے ہیں ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. معاذ اس میں جو ہے آپ کچھ بھائیوں کو جو ہے وہ مائک ان کے آن کر دیں تاکہ ہم اس کو ایکسرسائز کر سکیں آپس میں. جی, ایک ہمارے ساتھی ہوتے تھے یاسر محبوب بھائی, ماشاءاللہ سے وہ کافی ریگولرلی جو ہے نا مشق میں ہمارے ساتھ لیتے تھے, تو آج ڈیفینیٹلی وہ موجود نہیں ہے. تو اس کے علاوہ میں ریکویسٹ کروں گا باقی بھائیوں سے بھی آپ بتا دیں کیوں موجود نہیں ہے. جی, میں نے گروپ پہ بھی شیئر کیا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ جو ہے آج پاکستان میں رضا الہی سے انتقال کر گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بھی فرمائے, اور ان کے مراحل جو ہے وہ آگے کے آسان فرمائے. انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ پڑھیے گا, ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا یضرب مثلا ما اس سے کہ بیان کرے کوئی مثال, اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال, بعوضۃ فما فوقہا مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو, مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے, فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو. بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ
بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، بس رہے وہ بس لوگ رہے جو وہ لوگ ایمان جو لائے، ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو وہ وہ جانتے ہیں کہ جانتے وہ ہیں کہ حق وہ ہے ان حق کے ہے رب ان کی کے طرف رب کی سے. طرف سے. جزاک اللہ خیر جی. اگلی آیت مبارکہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور ہے وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے ساتھ اس مثال کے، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو، ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، وہ گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو. تو اس میں جو پہلے ہمارے سامنے آئی تھی وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، یہاں پہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ. تو اس میں یہ ہے کہ جو دونوں میں فرق ہے. وہ پہلا گروپ جو ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس میں ہے اس کا جو ہے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے. یہاں جو دوسرا گروپ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ، وہ رہے الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جن کفر کیا، تو وہ یہ ہے کہ ماذا وَيَقُولُونَ ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا، یعنی کہ یہ ڈفرنس دیکھیں، وہ کہتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ کہتے ہیں ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا. تو اس میں جو ہے وہ ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا ساتھ اس مثال کے. یہاں پہ یضل به کثیرا، یضل ضلالت سے ہے، گمراہی ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں والضالین، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں اور ہم نے پڑھا تھا اس میں. اور یہ اس میں یضل به کثیرا، اور بہت سو کو جو وہ گمراہ کرتا ہے. ویہدی، اہدنا الصراط المستقیم ہم نے پڑھا تھا، یعنی ہدایت دینا، ہدا، اور ہدا کے ہم نے ایکسرسائز بھی کی ہے وہ ہدا. اور یہاں پہ ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا بھی کثیرا بہتوں کو. ویذل، آلریڈی یذل کا لفظ ہے والضالین واشتروا بالضلالہ، یہ ہمیں تو اس میں آلریڈی پڑھتے ہیں بھی ویل الفاسقین، فاسقین فسق اور فجور یعنی فاسق. یہاں یہ جو لفظ فاسق آیا ہے یہ قرآن پاک میں بار بار آئے گا. اس میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں فاسق کون ہے. اور میں نے مفتی شفیع صاحب کی تفسیر سے اس کو میں انشاءاللہ آپ سامنے رکھوں گا اینڈ پہ. اور کفار مثالوں کے بغیر سمجھے اعتراضات کرتے ہیں، وہ مثالوں پر غور کرتے تو ہدایت حاصل کرتے. یہ پہلے بات آ چکی ہے. فاسق وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے. فاسق کون ہے؟ فاسق کے لفظی معنی باہر نکل جانے کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فاسق کہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے اس کو فاسق کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر کفر اور انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انکار کر دے، کفر کر دے، اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی ہوتا ہے. اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی کہ کافر کے لیے ہی بولا جاتا ہے. قرآن میں اکثر یہ لفظ فاسقین کافروں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے. جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب، یعنی جب شخص کہہ رہے ہیں تو کافر بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے پھر اسے توبہ بھی نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، تو فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے. یہ تفسیر مظہری میں ہے اور معرفت القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے یہ ڈیفینیشن کی ہے. دوبارہ رپیٹ کرنا چاہوں گا میں آپ کے سامنے. فسق کے لفظی معنی باہر نکل جانے کے، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں. اللہ کے اطاعت سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی ہوتا ہے. اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بولا جاتا ہے. قرآن کریم میں اکثر یہ لفظ فاسقین کافروں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اسے توبہ نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اسے عادت بنا لے، تو فقہا کے اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے. اس میں دوبارہ آیت میں وما یضل به الا الفاسقین، وہ گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو، یعنی کہ ہدایت نہ ملنے کو فسق کی ایک علامت کا. یہاں پہ کیا ہے وما یضل به، یعنی اس کو ہدایت نہیں ملتی. ولا یہدی به کثیرا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں لیکن کس کو ہدایت نہیں ملتی ما یضل به الا الفاسقین. اگر کسی کو ہدایت نہیں مل رہی اس کا مطلب کہ وہ فسق ہے، اور جو اس کے اندر فسق ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے جو بند کر دیتے ہیں. یہ جو راستہ ہوتا ہے نا، یہ بھی انسان کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. لیکن انسان اگر فاسق ہوتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، گناہوں پہ جو کبیرہ گناہوں سے جو وہ متعلق ہوتا ہے، صغیرہ گناہوں پہ جو وہ دعام کرتا ہے اور توبہ استغفار کی طرف نہیں آتا ہے، احساس پیدا نہیں کرتا کہ جو غلط بات ہے اس کو غلط کے، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ بھی فاسق کہا گیا. اس کی مشق کرتے ہیں جی. اس میں میرے ساتھ آپ جو ہے وہ عربی میں پڑھوں گا اور اردو بھی، تو عربی اور ہم پڑھیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا.
وَأَمَّا الَّذِينَ وَأَمَّا كَفَرُوا الَّذِينَ اور رہے كَفَرُوا وہ اور لوگ رہے وہ جنہوں نے لوگ کفر جنہوں نے کیا، کفر کیا، یقولون تو وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ تو وہ فَيَقُولُونَ کہتے تو ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ماذا ماذا اراد اراد اللہ اللہ بہذا بہذا مسئلہ، مسئلہ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے ساتھ اس کے مثال کے، کیا کیا ارادہ ارادہ کیا کیا اللہ اللہ نے نے ساتھ ساتھ اس اس مثال مثال کے، کے، یضل بہ کثیرم، یُضِلُّ یضل بِهِ بہ کثیرا، کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے بہت سے لوگوں کو، وہ گمراہ گمراہ کرتا کرتا ہے ہے بہت سے بہت لوگوں سے کو، لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، وَيَهْدِي وَيَهْدِي بِهِ بِهِ کثیرا، کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور اور ہدایت ہدایت دیتا دیتا ہے ہے اس اس سے سے بہتوں بہتوں کو، کو، ما یضل بہ الا الفاسقین، وَمَا ما يُضِلُّ یضل بِهِ بہ إِلَّا الا الْفَاسِقِينَ، الفاسقین، وہ گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو۔ وہ اور وہ گمراہ گمراہ نہیں نہیں کرتا کرتا اس اس سے سے مگر مگر فاسق لوگوں کو۔ فاسق لوگوں کو۔ ایک منٹ میں رک کے یہاں پہ دوبارہ اس پہ جو ہے وہ میں غور کرنے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ بات ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مثال پیش کرتا ہوں، اور اس میں جو ہے وہ اس میں لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، اس میں لوگ ہدایت بھی کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرن، کہ اور وہ گمراہ کرتا ہے، یضل بھی اللہ گمراہ کرتا ہے، یضل بھی کثیرن بہت سے لوگوں کو، وہ یہ آدمی بھی کثیر اللہ ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ یہاں آگے کنڈیشن لگا دی کہ ما یضل بھی، کہ نہیں کنہیں گمراہ کرتا ہے، وہ گمراہ نہیں کرتا اس سے کس کو، الا الفاسقین، فاسق لوگوں کو۔ تو جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں گے تو ہم یاد بھی کثیرن میں شامل ہوں گے، اور جتنا دور ہوں گے زندگی میں جو ہے وہ لوگوں کی نافرمانی اور جھوٹ اور وہ چیزیں شامل ہوں گی، تو پھر یضل بھی کثیرن میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یادی بھی کثیرن میں شامل کرے، جن کو وہ ہدایت دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ رکھے، اور ہمیں جو ہے مصلحین سارے لوگوں میں شامل کرے، فاسق لوگوں میں شامل نہ کرے۔ وہ کام ہم اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو فسق کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ رواں ترجمہ ہے اس کا، اس آیت مبارکہ کا، آیت نمبر 26 کا، کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے اوپر کی، بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے، وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگوں کو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں اسباق اور دعا اور پلان کرتے ہیں کہ اسباق یہ ہے کہ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آسانی ہو۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، صرف نافرمان لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ جو اس کو اپنی زندگی میں ہم کیسے لائیں، یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ سائیکل آیا جس کو ہم غور و فکر کا یا تدبر اور تفکر کا سائیکل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صبر اور احساس کریں اس آیت کو سمجھتے ہوئے کہ ہمیں سامنے جو چیزیں نظر آتی ہیں، اور میں انشاءاللہ آخر میں ایک آپ کے سامنے چھوٹی سی صرف چند سیکنڈز کی ایک آڈیو پیش کرنا چاہوں گا کہ معاملہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ایمان والا اس کو کس طریقے سے لیتا ہے، اور ایک عام آدمی اس کو سے، میں اس کو وہ نہیں کہہ رہا جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے نہیں، جو عام مسلمان ہے وہ کیسے لیتا ہے، میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اس میں کہ یہ ہمیں سے ہر ایک کو ہے، ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ہم نے اس کو کیسے لینا ہے، یہ ہمیں یہاں پہ تعلیم دی گئی ہے، ہمیں اس کو حق کو سمجھنا ہے اور کہنا ہے کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے وہ سکھلائی ہمیں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ علیہم الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے دلوں کو محبوب بنا دیجئے اور ہمارے دلوں کو مزین کر دیجئے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے، ہمیں ہدایت پانے والوں میں سے بنا دیے، کیونکہ جہاں پہ جہاں پہ کفر ہے، فسق ہے اور عصیان ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ہدایت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وکرہ علیہم الکفر والفسوق والعصیان۔ تو اس میں ہمیشہ جو ہے ہم اللہ کی بیان کی مثالوں کو غور کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال یہاں پہ کیوں بیان کی ہے اور اس میں میرے لیے کیا سبق ہے۔ آگے اس میں اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں ہمارے سامنے سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے، اور اس کی یہ مثل یعنی کہ مثال، امثال میں اس کی جمع ہے۔ دوسرا ہمارے پاس رب آتا ہے اور اس کی جمع جو ہے ارباب ہے۔ تیسرا جو ہمارے پاس اسم جاتا ہے فاسق آتا ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ فاسقین ہے۔ جب یہ لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے، جیسے یہاں پہ رب اور اس کے ساتھ ضمیر آئی ہے، ربہم، ربکا، ربکم، ربہو، ربہم، یہ ہم نے ضمیر ساری کی تھی،
اور یہ اس سے ہم جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور یہ مثال مثلا، اور ہم پاکستان اردو میں مثال ہم یوز کرتے ہیں مثلا، اور یہ مثال مثل اور مثال. اور فاسق فسق ہم آلریڈی ہم نے پڑھا، فسق جو ہے وہ اس کے بارے میں، فاسق کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل پڑھی. تو اس کی جمع کیا ہے؟ فاسقون، فاسقین ہے. آگے ہم چلتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں صحت مند افعال. یہ بڑے ہم دھیان دیتے کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ آلریڈی کسی بھی جملے میں آتے ہیں. حروف ہیں، اسم ہے اور فعل ہیں. حروف جو ہیں وہ سٹینڈرڈ ہیں، ان میں چینج نہیں آتی. جو فعل ہیں ان میں واحد اور جمع ہوتی ہے، اور جو افعال ہیں اس میں ترتیب آتی ہے، جو کہ ہم جس پہ کام بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اس میں جو افعال ہے ضاربہ پہلے آیا ہے، اور ضاربہ مارنا یا بیان کرنا. تو یہ ضاربہ ہمارے سٹینڈرڈ اس میں ہے، ضاربہ یضرب اضرب. اس میں مینلی آپ دیکھیں گے جو ہمارا ضاربہ، اس کے بعد جو ضاربہ ماضی ہے، یضرب یہ مضارع، اضرب جو ہے وہ اس میں امر ہے، اضرب، ضربہ یضرب اضرب. تو یہ ہم اپنے پی ٹی آئی کے ذریعے سے اس کو جیسے فعلا یفعلو افعل، تو اسی طریقے ضربہ یضرب اضرب. اس میں ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. اگلا جو فعل اس میں آیا ہے وہ ہے فیعلمون. فیعلمون فا بھی علیحدہ کر دیا اور اس میں جمع بھی علیحدہ کر دیا، تو اس میں جو ہمارے پاس اسم ہوگا علیمہ آئے گا. اور علیمہ جو ہے وہ اس وزن پہ ہے، سمیہ کے وزن پہ ہے جاننا. تو علیمہ یعلم علم، عالم معلوم علم. اور یہ جو آلریڈی ان الفاظ کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آگے جو ہے وہ کفارہ، کفارہ نصرہ کے وزن پہ ہے. کفارہ یکفر اکفر، کافر مغفور کفر. یہ بھی ہمیں جو ہے وہ کفرہ کفر کرنا، کفرہ کفر، اس نے کفر کیا. کفرہ یکفر وہ کفر کرتا ہے، اکفر کفر کر، کافر کفر کرنے والا، مغفور جس پر کفر کیا گیا، اور کفر کرنا. تو یہ ہمارے سامنے اس میں کافرہ بھی. اگلا جو ہمارے سامنے ورب آتا ہے، فعل آتا ہے، وہ فاسقہ پہ ہے. یہ بھی ناصرہ کے وزن پہ ہے. فاسقہ یفسق افسق، فاسق ڈیش فسق. تو یہ ہمارے اس کا جو مطلب کیا ہے؟ گناہ اور نافرمانی. فاسق جو ہے، فسق جو ہے وہ گناہ، اور فاسقہ اس نے گناہ کیا، اس نے نافرمانی کی. یفسق وہ نافرمانی کرتے ہیں، افسق نافرمانی کر، فاسق نافرمانی کرنے والا، فسق نافرمانی. تو یہ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ورب ویک لیٹرز میں ہے. ویک لیٹرز میں قالا کہنا، یہ ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں. یہ 1715 دفعہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، بہت مرتبہ یہ قرآن پاک ہے. قالا یقولو قل، قالا میں ویک لیٹر جو ہے وہ الف ہے، قالا یقولو، اور یہ ہم ایکسرسائز کرتے رہے ہیں. اس کے بعد یہ اگلا جو خدا یہدی، خدا ہدایت دینا، خدا یہدی اہدی، ہادن مہدی ہدن. تو یہ جو ہے اس کی جو ہے وہ بنے گی، ترتیب بنے گی. الحمدللہ یہ ہم نے گرامر اس کی دیکھ لی. آگے جو ہم گرامر دیکھتے ہیں. گہری سانس لیجیے، اس دفعہ گہری سانس لینے کی واقعی ضرورت بھی ہے. تو دعا بھی کیجیے کہ ربی زدنی علما. ہم پچھلے سبق سے جو گرامر ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ انٹینسیفائی کر رہے ہیں. معاذ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور آپ کوئی بات کرنا چاہیں یا کوئی میسیج دینا چاہیں تو میسیج دے لیں آپ. جزاک اللہ خیر. اور جو ذلہ کے وزن پہ ہیں وہ ضربہ کے وزن پہ آئیں گے. تو یہ ایک پورا چارٹ ہے ہمارے سامنے. اس کو فردر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 600 جو ہے وہ ورب ہیں، افعال ہیں، جو کہ وربز ہیں، فعل ہیں، جو کہ آتے ہیں قرآن پاک میں. اور اس میں جو ہے وہ 9000 اور 9000 کمزور افعال ہیں جو قرآن پاک میں آتے ہیں، اور 1300 افعال ذنہ اور ذلہ کے وزن پہ آتے ہیں. تو اس میں ہر سطر پہ ایک جو فعل آئے گا وہ فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے وزن پہ آئے گا. اور ہر سطر پہ ایک فعل آئے گا وہبا، وعدہ، قالا، زادہ، دعا، ہدا کے وزن پہ آئے گا. اور ہر صفحے پہ 2 جو افعال آئیں گے وہ ذنہ اور ذلہ کے وزن پہ آئیں گے. ہم نے ایک جو وہ جملہ بنایا تھا اس کے لیے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے لیے. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ، اس لیے سن لو سمیہ. تو اس کے لیے ویک لیٹرز کے لیے جملے بنائے گئے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زادہ، اس لیے ہدایت کرو، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا، ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ذنہ، ذلہ. اور یہ جو ہے ہم نے اس کو اسی طریقے سے کوشش کریں ان کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھانے کی. آج جو ہم مشق کریں گے، جیسے میں نے کہا لاسٹ ٹائم ہم نے فتح سے ورب لیے تھے،
اس میں ہم نصرہ سے ورب لیں گے، اور اکثر ورب جو ہیں اکثر افعال جو ہیں وہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا سٹریس نہیں اس کی ہوگی. جیسے نصرہ سے ہم شروع کرتے ہیں، نصرہ، اور اس میں 6 جو اس کی جو ہے وہ ترتیب ہے. نصرہ جو ہے وہ ماضی ہے، ینصر جو ہے وہ مضارع ہے، انصر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ امر ہے، ناصر جو ہے وہ فاعل ہے، منصور اس کا جو ہے وہ مفعول ہے، اور نصر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فعل ہے. تو ہم نے اس کو ہم جانتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء جب اللہ کی مدد آ جائے اس کے، تو نصرہ کے معنی جو ہے مدد کے ہیں. ہم ان ورڈز کو جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی. تو خلقہ پیدا کرنا، خلقہ میں تھوڑا سا اس کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں. خلقہ یخلق اخلق، خالق مخلوق خلق، اور من شر ما خلق، خلق پیدا کرنا. اس کے بعد اگلا ورب ہے عبدہ عبادت کرنا، عبدہ یعبد عبد، عابد معبود عبادہ، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبدہ عبادت کرنا، وہ عبادت اس نے عبادت کی، یعبد وہ عبادت کرتا ہے، عبد عبادت کر، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی بات کی جائے، عبادہ عبادت. اگلا ورب جو ہے وہ ذکر کرنا، ذاکرہ، آئینی اللہ ذکری کا وہ شکری کا، وہ سنی بات ہے کہ جو ہم نے لیول 1 میں دعا پڑھی تھی، ذکر کرنا. ذاکرہ، ذاکرہ یذکرو، اذکر، ذاکر مذکور ذکر. ذاکرہ اس نے ذکر کیا، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، اذکر ذکر کر، ذاکر ذکر کرنے والا، مذکور جس کا ذکر کیا گیا، ذکر ذکر. اس کے اگلا جو ہے شاکرہ، آئینی اللہ ذکری کا اور شکری کا، یعنی شکر کرنا. شاکرہ یشکرو اشکر، شاکر مشکور شکر. شاکرہ اس نے شکر کیا ماضی، یشکرو وہ شکر کرتا ہے مضارع، اشکر شکر کر امر، شاکر شکر کرنے والا، مشکور جس کا شکر کیا گیا، اور شکر شکر کرنا. یہ قرآن میں 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں، اس سے اگلا جو ہے وہ داخلہ، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون داخل ہوتے ہیں، داخلہ داخل ہوا، وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، ادخل داخل ہو، داخل داخل ہونے والا، مدخول جس کو داخل کیا گیا، دخول داخل ہونا. دخلہ یدخل ادخل، داخل مدخول دخول. اگلا ورب ہے حسدہ، حسدہ من شر حاسد، حسد کرنا، یعنی حسدہ اس نے حسد کیا، یسحد وہ حسد کرتا ہے، آسد حسد کر، حاسد حسد کرنے والا، مسحود جس کا حسد کیا گیا، حسد حسد کرنا. حسدہ یاسد اوسد، حاسد مسحود حسد. اگلا ورب ہے اکلا، اکلا کھانا، واکلو وشربو کھاؤ اور پیو، اکلا کھانا، اکلا وہ کھاتا ہے یا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے، کل کھا، آکل آکل کھانے والا، معقول جس کو کھایا گیا، اکل کھانا. اکلا یاکلو کل، آکل معقول اک. اگلا جو ہے وہ حکم دینا، یہ ہم نے پچھلے ہی لیسن میں ایک لیسن پہلے پڑھا تھا. ہمارا حکم دینا، ہمارا اس نے حکم دیا، یامرو حکم دیتا ہے، مر حکم دے، عامر حکم دینے والا، معمور جس کو حکم دیا گیا، امر حکم. ہمارا یامرو مر، عامر معمور امر. اس کے بعد اگلا لفظ ہے تارکا، تارکا چھوڑنا، اور تارکا ہوں فی ظلماتن، تو وہ جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا گیا ظلمات میں، ان کے لیے اندھیرا ہے، ان کے اندھیرے میں. تارکا چھوڑنا، تارکا چھوڑنا، وہ اس نے چھوڑا، یترکو وہ چھوڑتا ہے، اترک چھوڑ، تارک چھوڑنے والا، متروک جس کو چھوڑا گیا، ترک چھوڑنا. تارکا یترکو اترک، تارک متروک ترک. تو اس میں یہ جو ہے تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جیسے پہلے بتایا گیا، یہ 3800 مرتبہ قرآن پاک میں آئے ہیں.
اس کے بعد ویک لیٹرز ہیں اخذا یعنی پکڑنا, یہ اسی نصرہ کے وزن پہ ہیں. اس اخذا اس نے پکڑا, یا خذ وہ پکڑتا ہے, خذ پکڑ, آخذ پکڑنے والا, ماخوذ جس کو پکڑا گیا, اخذ پکڑنا. یہ جو ہے وہ ویک لیٹرز میں آتا ہے. اس کے بعد اگلا ہے خلدہ, یہ ویک لیٹر میں نہیں ہے. خلدہ ہمیشہ رہنا, خالدین فیہا یہ اکثر آتا ہے, وہ ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے. خلدہ ہمیشہ وہ ہمیشہ رہے گا, نہیں معاف کیجیے گا, خلدہ ہمیشہ رہنا. یخلدو وہ ہمیشہ رہے گا, اخلد ہمیشہ رہ, خالد ہمیشہ رہنے والا, خلود ہمیشہ رہنا ہمیشگی. تو خالدہ, یخلد, اخلد, خالد, خلود. اس میں بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اس کی مضارع ہوگا اس میں ہمیشہ پیش آئے گا. باقی جو ہیں فتح, نصرہ, صحیح نصرہ میں پیش آتا ہے. جو ضربہ اس میں بھی زیر ہے, سمیہ میں زیر ہے. اور اس کا جو تیسرا لیٹر ہے اس میں پیش آئے گا. یہ جتنے بھی آپ لیٹر دیکھیں گے 1 2 3 تیسرے پہ اس میں پیش ہوگا, اور اس کے اس میں جو الف ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگا. تو یہ مینلی اس کی نشانی ہے. جب ہم ویک لیٹر دیکھیں تو ویک لیٹر میں اس کو ڈراپ ہو جاتا ہے الف. تو اگلے اس میں آتے ہیں رزقہ, اس نے رزق دیا, رزق دینا. رزقہ اس نے رزق دیا. یرزقو وہ رزق دیتا ہے, ارزق رزق دے, رازق رزق دینے والا, مرزوق جس کو رزق دیا, رزق دینا. اور اس میں بہت خوبصورت جو مثال ہے قرآن پاک ہے, واللہ خیر الرازقین, اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس لیے رزق کے بارے میں انسان کو کبھی پریشانی ہونا چاہیے کہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نہ کوئی کس کا رزق کم کر سکتا ہے, نہ کوئی کس کا رزق بڑھا سکتا ہے. جہاں پہ جس وقت جس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے, اور جہاں پہ اس کا رزق ہوگا وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا. جہاں پہ اس کو رزق مل رہا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق ہے تو کوئی اس کو اس سے وہاں سے ہٹا نہیں سکتا. تو رازقہ اس نے رزق دیا, یرزق کو وہ رزق دیتا ہے, ارزق رزق دے, رازق رزق دینے والا, مرزوق جس کو رزق دیا گیا, اور رزق دینا. اگلی جو مثال ہے وہ ساجدہ, فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. ساجدہ سجدہ کرنا, ساجدہ وہ سجدہ اس نے سجدہ کیا. یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے, اسجد سجدہ کر, ساجد سجدہ کرنے والا, مسجود جس کو سجدہ کیا گیا, سجود سجدہ کرنا. ساجدہ ماضی, یسجدو مضارع, اسجد امر, ساجد فاعل, مسجود مفعول, اور سجود جو ہے وہ فعل. اگلا جو ہے وہ رہنا, سکنا وہ رہا, یسکنو وہ رہتا ہے, اسکن رہ, ساکن رہنے والا, اور سکون رہنا. تو یہ جو ہے یاد مسکن انت و زوجک الجنت, یا آدم اے آدم تم اور تمہاری بیوی جو جنت میں ہو, رہنا سکون. یہ جو ہے 15 افعال ہم نے اس کی مشن کی ہے. وہ 1627 بار قرآن پاک میں آئے ہیں. قرآن پاک میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3812 سے تقریباً ہم نے 1627 بار آنے والے 15 افعال کے مشق کر لیے. انشاءاللہ نیکسٹ جو لیسن ہوگا اس میں بھی فردر اور مشق کریں گے منصرہ کے سٹائل پہ آنے والوں کو. اس کو ہم اچھی طرح, میں نے کہہ رہا تھا کہ ان کا جو تیسرا لفظ ہے اس میں پیش آتا ہے, اور جب اس کا امر بناتے ہیں تو اس پہ بھی پیش آتا ہے. باقی جو 3 سٹائل ہیں ان میں زیر آتا ہے. اس میں عربی بول چال میں چلتے ہیں, یہ بھی خاصی اس میں ہے, اور اس میں جو عربی بول چال میں ہے تو ہم جو پہلے والا حصہ ہے اس کو نہیں لیں گے جو کہ وہ اور اس والا ہے, وہ سب والا ہے. تو تم اور میں اور تم سب اور ہم, یہ والی ہماری جو ہے سٹائل ہوگا اس میں, اس کے کرنے کا لگا. حل شکرتا, کیا شکرتا, حل شکرتا اللہ, کیا آپ نے اللہ کا شکر کیا. نام شکر تو اللہ, ہاں میں نے اللہ کا شکر کیا. نماز کھول دیجیے گا ذرا, ہم اس کو مل کے کر لیں آنسر کوشچن میں. ٹھیک ہے. دوسرا جملہ ہے ہر شکر تم اللہ, اس کا کیا جواب ہوگا؟ نام شکرتم اللہ, شکرنا اللہ, شکرتم شکرنا, نم شکرنا اللہ, شکرنا شکرتم شکرنا, شکرتا شکرتو شکرتم شکرنا. حل تشکر اللہ, کیا
آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نعم أشكر الله. نعم اشکر اللہ، بالکل صحیح ہے. حل تشکرون اللہ، کیا آپ سب اللہ کا شکر نعم ادا کرتے ہیں؟ نشكر الله. ہم نشکر اللہ، ہاں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اشکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کر. نام مشکر اللہ، نشكر الله. أشكر اشکر الله. اللہ، اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ ہے نا، تو میں یہ آرڈر کسی کو دیا جا رہا ہے کہ آپ شکر ادا کریں. اشکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کر. آپ شکر میں کہا اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اشکر اللہ، یہ اس میں امر آ گیا. اشکر اللہ جو ہے یہ مضارع میں آ گیا. اشکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کر. اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اشکر اللہ، کہ تم سب اللہ کا شکر ادا کرو. کیا جواب آئے گا اس کا؟ نشكر الله. نشکر نشكر اللہ، الله. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. حل داخلت، کیا آپ داخل ہوئے؟ بولیے گا. نعم دخلت. نعم دخلت، ہاں میں داخل ہوا. حل دخلتم؟ نعم دخلنا. نعم دخلنا. حل تدخلوا؟ نام نعم أدخل. نعم. تدخل، هل تدخلوا؟ نام نعم. ندخل، نو. نعم ندخل. أدخل. نعم أدخلوا. نعم أدخلوا. هل تدخلون؟ نعم ندخل. نام نعم ندخلوا. ندخل، ادخل. ادخل، ادخل، ادخل. ادخل. ادخل، یہاں پیش ہے، وہاں پہ زبر آدھے، حمزہ پہ زبر آدھے. أدخل. ادخل. ادخلوا. أدخل. ادخل. ادخلوا. ادخلوا. ندخل. ندخل، ندخلوا، بالکل صحیح ہے. اگر آگے چلتے ہیں، حل اقلتا، کیا آپ نے نعم کھایا؟ أكلت. نام اکلت، نعم اکلتو. حل اکلتم؟ نام نعم اکلت، أكلنا. نعم اکلنا. اکلنا، حل تاکلو؟ نعم نام آكل. نعم تاکلو. آکلو. حل تاکلون؟ نعم ناكل. نام نعم ناکلو. نعم ناکلو. کل. کل، کل. أكل. کل، اکلو. أكل. أكل. آکلو. 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 کلو. آکلو، کلو. ناكل. کلونا، ناکلو. کلو. ناکلو، ناکلو، ناکلو. حل اخذتا، کیا آپ نے حاصل کیا؟ حل اخذتا، کیا آپ نے حاصل کیا؟ نعم أخذت. نعم اخذت. اخذت، اخذت. نعم اخذت. نعم اخذت، حل اخذتم؟ نعم أخذنا. نعم اخذنا، نعم اخذنا. اخذنا. حل تاخذوا؟ نعم آخذ. نعم آخذوا. حل تاخذون؟ نعم ناخذ. نعم ناخذوا. خذ. نعم ناخذ، اخذ، خذ. أخذ. اخذوا. أخذ. اخذوا. أخذ. اخذوا، اخذوا. خذوا. أخذ. ناخذ. ناخذوا. خذوا. ناخذوا. حل ترکا، کیا آپ نے چھوڑا؟ نعم ترك. نعم ترکتو. حل ترکتا؟ نعم ترکتو. حل ترکتم؟ نعم تركنا. نعم ترکنا. حل تسجدو، کیا آپ نے اللہ کو سجدہ؟ نعم. حل تسجدو للہ؟ نعم أسجد لله. نعم اسجد للہ. حل تسجدون للہ؟ نعم نسجدون للہ. نعم نسجد للہ. نسجدون نہیں ہے، نسجد للہ. اس کے بعد یہ انشاءاللہ ورک بک آپ ملے گی. تو اسی طریقے سے نصرہ کے فعل ماضی، مضارع، امر، فاعل، مفعول، مصدر دیا ہوا ہے، اس کا ترجمہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھ کریں گے. یہ 15 لفظ وہی جو ہم نے کیے ہیں وہ دوبارہ ایکسرسائز کے طور پہ دیے ہوئے ہیں الحمدللہ. آگے ہم جو چلتے ہیں معاذ بھائی کے ساتھ، اور جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ایکسرسائز جو تھی یہ لیسن نمبر 13 میں جو ہم نے مضارع سیکھا تھا اس سے ریلیٹڈ ہوگی. جی معاذ آپ کریں اس کو اپنے. ٹھیک. پہلا سوال، جعل سے مضارع کی چابی کیا ہوگی؟ جاعل، اجعل، جعل، یجعل. مضارع بنانے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں رزلٹ. یجعلو تقریباً 86% لوگوں نے یجعلو اس کا جواب دیا، جو کہ فعل مضارع کے لیے جعل کا یجعلو بنے گا. ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ. دوسرا سوال ہمارے سامنے
ذہب تم کا ترجمہ بتائیے. آپ سب جاتے ہیں، وہ سب جاتے ہیں، ہم سب گئے، آپ سب گئے. ذهبتم. ٹھیک، اس میں ہمارے پاس جو ریزلٹس آئے ہیں وہ کافی مکس ریزلٹس آئے ہیں. یہ صحیح. ذهبتم جو ہے نا، اب دیکھیں اس میں جو تم آخر میں چینج ہو رہا ہے، جو آخر میں چینج تو ماضی کا ہوتا ہے. تو یہ جو پہلے والا ہے یہ نہیں ہوگا، آپ سب جاتے ہیں نہیں ہوگا نا اس میں. تو اینڈ پہ چینجنگ آ رہی ہے نا. تو جو شروع میں چینجنگ آتی ہیں وہ حال والی ہوتی ہیں، آ رہا ہوتا ہے مستقبل و حال کا، مضارع کی ہوتی ہیں. اور جو آخر میں چینج ہوتی ہیں وہ ماضی کی ہوتی ہیں. تو یہ نمبر جو لاسٹ والا ہے، یہ والا نمبر 5-4 ہے اس کا. کہ اس کا نمبر 4 ہے، آپ سب گئے. یہ آپ سب کی ماضی ہے نا، یہ اینڈ پہ چینج ہے نا. ذهبتم، ٹھیک ہے. ذهبا، ذهبوا، ذهبتم، ذهبتم، ذهبتم. ذهبتوا، ذهبتم. تو یہ ماضی ہے. اس کا سوال نمبر 3، خادع کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دھوکہ دینے والا. جس کو دھوکہ دیا گیا وہ دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ دینا، خادع کا ترجمہ. ٹھیک ہے، اس میں رزلٹ ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے 79% لوگوں نے صحیح جواب دیا، دھوکہ دینے والا. سوال نمبر 4، وہ کاٹتا ہے کی عربی کیا ہوگی؟ اقطع، یقطع، قطع، قطع. وہ کاٹتا ہے. اس کا رزلٹ تقریباً 80% لوگوں نے اس کا جواب دیا یقطع. صحیح جواب دیا ماشاء اللہ سے. سوال نمبر 5، هل يخدع الناس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ لا يخدع الناس، لا يخدعون الناس، لا نخدع الناس، لا أخدع الناس. اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب ماشاءاللہ سے تقریباً 70% لوگوں نے لا يخدع الناس صحیح جواب دیا. سوال نمبر 6، هل تذهب إلى المسجد کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ نعم يذهبون إلى المسجد، نعم أذهب إلى المسجد، نعم نذهب إلى المسجد، نعم يذهب إلى المسجد. تو الحمدللہ ہم اب مسجد جانا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ سوال تو بہت ہی ریلیونٹ ہے. الحمدللہ، الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو بچائے ہمیں جو کہ یہ دوبارہ پھر ایسی کیفیت نہ ہو. آمین. ٹھیک ہے، اس کا الحمدللہ جواب بھی صحیح آ گیا ہمارے پاس. تقریباً 75% لوگوں نے نعم اذهب الى مسجد لکھا ہے، الى المسجد. تو صحیح جواب آ گیا. سوال نمبر 7، اس جملے کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ لا يخدع الناس، وہ سب نہیں دھوکہ دیتے لوگوں کو، وہ نہیں دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، اس نے نہیں دھوکہ دیا لوگوں کو، ان لوگوں نے نہیں دھوکہ دیا لوگوں کو. جی، ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں رزلٹ کیا ہے. تقریباً 87% لوگوں نے صحیح جواب دیا اس کا، وہ نہیں دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو. یخدع. ٹھیک ہے، اب
اگلا سوال جو ہمارا تشریح والے حصے سے ہوگا، آیات کی تشریح والے حصے سے. فَاتَّقُوا النَّارَ کا ترجمہ بتائیے. تو ڈرو آگ سے، وہ سب ڈرے آگ سے، پس وہ سب ڈر گئے ڈرو آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ کا ترجمہ. ٹھیک، یہاں پہ اس کا رزلٹ ہم شیئر کر دیتے ہیں. تقریباً 70% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے کہ تو ڈرو آگ سے. سوال نمبر 9 کی طرف ہم آتے ہیں. تجری من تحتہا کا ترجمہ بتائیے. تم دوڑتے ہو ان کے نیچے سے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے، بہہ جاؤ اس کے نیچے سے، بہہ گئی اس کے نیچے سے. تجری من تحتہا کا ترجمہ. اس میں کنسنسس ہے الحمدللہ. الحمدللہ جی. تو اس میں صحیح جواب ہی آیا ہے ماشاء اللہ سے. بہتی ہیں ان کے نیچے سے. سوال نمبر 10 آگے ہمارے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ کس چیز میں ماہر تھے؟ فصاحت و بلاغت میں، لڑائی میں، دشمنی میں، ظلم میں. ماشاءاللہ یہ بھی کنسنسس ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی چینج آئی ہے لیکن وہ بھی صحیح ہے. جی مطلب اس میں ملٹیپل چوائس ہو سکتا ہے، لیکن جو سب سے بیسٹ ہے میرے خیال ہے وہ جو تقریباً 90% لوگوں نے اس کا جواب دیا فصاحت و بلاغت. لیکن دشمن والا بھی غلط نہیں ہے. جی بیسٹ چوائس جو تھا وہ نمبر 1 تھا. سوال نمبر 11. انہار کا واحد بتائیے. نہرانی، نہر، نہرا، نہر، نہرون. تو اس کا جواب ہمارے سامنے آ گیا. اب اس کو یہاں پہ رزلٹ کو شو کر دیتے ہیں. تقریباً 82% لوگوں نے اس کا جواب صحیح دیا ہے، نہر. تو اب آخری سوال ہمارے سامنے آ گیا. بزی I'll call you back. جرا کے کام کا نام بتائیے. جرا کے کام کا نام بتائیے. یجری، اجری، جارن، جریان. یہ میرے خیال ہے کہ فعل مضارع کے بارے میں سوال ہے ڈاکٹر صاحب. یہ کام کا نام جو ہے نا وہ اس کے نہیں، اس کے مصدر کے بارے میں. اچھا مصدر میں جو لاسٹ میں آتا ہے نا فاعل، مفعول اور فعل یا مصدر، تو وہ فعل جو ہے نا وہ کام کا نام ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس کافی ڈیوائیڈڈ سا رزلٹ آیا ہے. اسی کمی پوری کر دی ہے نا جی. اس میں جارن جو ہے وہ اس کی سب سے زیادہ 47 تقریباً فیصد جو ہے وہ 47% جارن لوگوں نے اس کو سلیکٹ کیا. جریان ہے میرے خیال 2 تھے اس میں، جار اور جریان تھے میرے خیال 2 تھے. نہیں جارے نہیں ہے، جارے نہیں ہے، کیوں جارے جو ہوگا نا وہ فائل ہوگا. جب بھی کسی فرسٹ ورڈ کے بعد الف آ جاتا ہے نا تو وہ فائل ہو جاتا ہے. ایجپٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ ہوگا اپنا یہ زارابا کے اس پہ ہے تو یہ حکم امر آ جائے گا. تو یہ جارے جو ہے نا یہ فائل ہوگا کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ یجری جو ہے یہ تو اس میں نکل جاتا ہے نا، یہ تو مضارع ہے، تو پھر یہ جریان ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو اس طرح ایلیمینیٹ کر کے ہم جو ہے نا وہ یہ بھی طریقہ دیکھنے کا. جی ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سوالات الحمدللہ ختم ہو گئے. تو میں نے کہا تھا جیسے میں ایک چھوٹی سی اپنی آپ سامنے رکھنا چاہوں گا.
ایک مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، میں نے اس کو کاپی کیا ہوا ہے، انشاءاللہ میرے خیال میں اس کو نکال لوں گا، آئی ہوپ انشاءاللہ۔ اچھا، اتنے میں ہمارے پاس ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے یا بات کر لیں گے، ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کا، جی، تو وہ میرے خیال ہے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں ان کو پھر انمیوٹ کر دیتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کرم ہے جی، الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا۔ اچھا، یہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا مثال دینے مچھر کی ما فوقہا، تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس سے بھی کم، دونوں طریقے سے لے سکتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے بھی کم چیز، کم تر چیز کی، لیکن عربی کا یہ سٹائل ہے کہ وہ فوقہا اس کو کہے گا اس طرح کہ وہ فوقہا کہے گا۔ اچھا، اس میں میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا جو آپ نے سوال کیے ہیں نا، تو میں نے جو تفاسیر ساری دیکھی ہیں اس میں ما فوقہا کو اس پہ لے گئے ہیں کہ اس میں دونوں لکھی ہیں انہوں نے، کیونکہ جب مثال دی ہے کہ اس سے بڑی کی یعنی ہاتھی کی، اور پھر چھوٹے کی مکھی کی اور مکڑی کی، تو یہ دونوں مثالیں ملتی ہیں اس میں۔ ما فوقہا یعنی اس سے بڑھ کر، یعنی کہ اس سے بڑھ کر لیں تو اگر کوانٹٹی ملے تو اس میں، اگر کوالٹی ملے تو پھر وہ سے چھوٹی آئے گی۔ جب کسی چھوٹی کی چیز کی مثال دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کہے گا نا کہ کوئی وہ چھوٹی چیز مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز، اس میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے جو اس کو تفسیر دیکھے، تفسیر نے اس کو ما فوقہا کو اس سے بڑی کے لیے، شیر، ہاتھی، میں اپنا مودودی صاحب کی بھی چیک کروں گا، پھر میں آپ سے نیکسٹ ٹائم۔ میں نے جو دیکھا اس میں جو ہے نا، وہ میں 6-7 تفسیریں دیکھتا ہوں اس کے لیے، تو الحمدللہ میں نے اس میں دیکھا تھا، تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے جو آپ کا سوال ہے۔ اچھا، ایسے ہے کہ وہ مجھے تو جو کلپ میں دیکھ رہا تھا مجھے ملا نہیں ہے، میں ویسے آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں سعید الدین صاحب، یہاں پہ ریاض میں بھی تھے، جدہ میں بھی خاصی مدت قرآن بڑے شوق سے جو قرآن گرامک وغیرہ یہاں بھی کلاس لیتے تھے۔ رمضان میں ان کی جن مسز کا انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ابھی ان کو کرونا وائرس ہوا ہے، تو جو انہوں نے میسیج ڈالا ہے، ان کے میسیج کی جو تمہید تھی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو بیماری ہے جو دی ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، تو کہتے سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انہوں نے بات شروع کی۔ ہم دیکھتے ہیں جس کو کرونا ہوتا ہے تو اس کی گفتگو یہ نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے۔ تو مینلی جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ کہ اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان سے نوازا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ، اس پہ آپ پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر آپ کی گفتگو مختلف ہوتی ہے، پھر آپ کی گفتگو جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوتی، وہ پازیٹیو ہوتی ہے، آپ فرسٹریٹ نہیں ہوتے، اور الحمدللہ اس سے آپ کو جو ہے نا انرجی ملتی ہے، اور جلدی آپ جو ہے وہ معاملات کو جو وہ اس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہر حالت میں آپ رب العزت سے جو اجر کمانے والے ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، تو میں دوبارہ ہم چلتا ہوں اس پہ، ہم جو اپنا اس میں شیئر کر رہے تھے، میں اس کو دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں۔ ہم یہاں پہ تھے، تو ہم ہمیشہ جو ہے اس سلائیڈ کو شیئر کرتے ہیں، اور اس سلائیڈ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ایز اے ٹیچر جو ہے وہ جو ہمارا تجربہ وہ یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں تو بہترین سیکھتے ہیں۔ جب آپ نے ایک لیکچر دینا ہوتا ہے یا پریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے جو آپ ہوم ورک کرتے ہیں وہ چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں، اور آپ بہتر طریقے سے چیزوں کو جو ہے نا آبزرو کرتے ہیں، یا اس طرح آپ نے سننا ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے احوال کو بیان کرتے ہیں، خیرکم کہ تم میں سے بہترین ہوا ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے، وعلمہ ہو اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہماری شروع سے یہی خواہش ہے کہ آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ صرف اس کو سنے نہیں بلکہ معلم بنے، اور جس کیفیت سے بھی جہاں تک بھی اس پیغام پہنچا سکتے پہنچائے، اور اس کو کسی قسم کی جو بھی معاونت کی ضرورت ہوگی اس کے لیے ہم حاضر ہیں، میٹیریل کے لیے، بکس کے لیے، پاور پوائنٹس پریزنٹیشنز کے لیے، جس قسم کی بھی ضرورت ہوگی، ٹریننگ کے لیے، تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے لیے موجود ہیں۔ تو آخر میں ہم جو ہے وہ پھر اپنے دعا کی طرف چلیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔